بسم اللہ الرحمن الرحیم و عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض، جو چلتے ہیں زمین پر ہونم عاجزی سے، آہستہ سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے بات کرتے ہیں جاہل، قالوا تو وہ کہتے ہیں سلاما، بس سلام۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور جب ان سے جہالت والے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سلام ہے۔ والذین، اور وہ یبیتون، وہ رات بتاتے ہیں، رات بسر کرتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدم، سجدے کی حالت میں، وقیامہ، اور قیام کی حالت میں۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے اس طرح رات گزارتے ہیں کہ سجدوں میں اور قیام میں مشغول رہتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یقولون، اور وہ لوگ یہ عرض کرتے ہیں ربنا، صرف اے ہمارے رب، پھیر دے عنا، ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، انا، بے شک، عذابہ، اس کا عذاب، کانا، غرامن، گلے کا توق ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، بلا شک اس کا عذاب تباہ کرنے والا ہے۔ انہا، بے شک، ساعت بہت بری ہے، مستقر و مقامن، بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے۔ والذین، اور وہ جو اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ نہ حد سے بڑھتے ہیں، یعنی اسراف نہیں کرتے، ولم، اور نہ یقتروا، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ ان دونوں کے بیچ کی اعتدال پر رہتے ہیں، ان کے درمیان کی راہ یعنی میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال والا ہوتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ لا یدعون، نہیں پکارتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا، کسی اور معبود کو، آخر، دوسرے کو، تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، ولا یقتلون، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں، نہ نفس اللاتی، کسی جان کو، وہ جو حرم اللہ، جسے اللہ نے، جس کی حرمت رکھی ہے، الا بالحق، نہ حق، ولا یزنون، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کام کرے، یلقا اثاما، تو وہ سزا پائے گا۔ اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو وہ بڑی سزا سے ملاقات کرے گا۔ یضاعف، بڑھایا جائے گا، لہ العذاب، اس کے لیے عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد، اور ہمیشہ رہے گا، فیہ، اس میں، مہانا، ذلت کے ساتھ۔ اور قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھایا جائے گا اور ہمیشہ اس عذاب میں ذلت کے ساتھ رہے گا۔ میں اللہ سبحانہ نے عباد الرحمن کی صفات اور ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات ان آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی، اور سب سے بڑا معزز لقب جو انہیں دیا وہ عباد الرحمن، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو عباد الرحمن کا معزز لقب عطا فرمایا، پھر آگے ان کی صفات کا ذکر فرمایا۔ ان میں پہلی صفت جو اللہ سبحانہ نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ رحمان کا بندہ بتایا، یہ بہت بڑا وصف ہے اور بہت بڑا لقب ہے۔ یوں تو سبھی رحمان کے بندے ہیں، لیکن اپنے اعتقاد سے اور اختیار سے اور اخلاص سے جس نے اپنی ذات کو سچے اعتقاد اور اخلاق کے ساتھ
رحمان جل شانہ کی عبادت میں لگا دیا تو اللہ سبحانہ نے اس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ اس سے بڑھ کر بندے کے لیے کوئی اور اعزاز نہیں کہ اللہ رب العزت اس سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ دوسری صفت اللہ سبحانہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی غرور اور تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے نہیں چلتے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اور زمین پر اکڑتا ہوا مت چل، بے شک تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا اور پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب کسی شخص میں تواضع کی شان ہوتی ہے اور تکبر کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا شخص، جب اللہ رب العزت اس کے اندر عاجزی رکھ دیتے ہیں تو اس کی عاجزی اور تواضع کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو تکبر سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دیتے ہیں۔ وہ اپنے رفتار میں بھی عاجزی اختیار کرتا ہے اور اپنی بات چیت اور ہر عمل میں عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تیسری صفت جو اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمائی کہ جب جاہل لوگوں سے، یعنی کہ عباد الرحمن اللہ کے بندے جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں، نہ انہیں جواب دیتے ہیں، نہ ان سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس بات کو یوں سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سلام۔ یہ سلام وہ نہیں جو ملاقات کے لیے کیا جاتا ہے، بلکہ جان چھڑانے کے لیے یہ لفظ کرتے ہیں۔ لوگ بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شریر اور کمینہ مزاج لوگ شریفوں کو تکلیف دینے پر تلے رہتے ہیں۔ زبان سے تکلیف دینا، ان کی شان میں برے کلمات کہنا، طعنے دینا، اشاروں سے ان کی برائی کرنا، ان سے جو بھی ہو وہ اپنے عادات کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ لوگ بیہودہ کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ کے نیک بندے ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں، شرافت کے ساتھ آنکھیں نیچی کر کے گزر جاتے ہیں، اور کہ وہ جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل اس سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، یعنی انہیں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ نیک عمل کر کے بے فکر ہو جانا مومن کی شان نہیں۔ مومن عمل بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اعمال اللہ رب العزت کے ہاں ان اعمال کو قبولیت نصیب ہوئی ہے یا نہیں۔ اور چھٹی صفت اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمائی کہ رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ کرنے میں کنجوسی اختیار کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راہ چلتے ہیں، یعنی میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ارشاد پاک ہے کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنے میں معیشت کا آدھا انتظام ہے، یعنی کمانا اور محنت کرنا، اس میں معیشت کا آدھا انتظام ہے اور آدھا انتظام میانہ روی سے خرچ کرنے میں ہے۔ اپنی ذات پر اور اپنی آل اولاد پر، والدین پر اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے رہنا۔ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عنایت فرمایا۔ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہی کافی ہے۔ عباد الرحمن کی ساتویں صفت اللہ سبحانہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، یعنی وہ مشرک نہیں ہیں، توحید خالص اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور آٹھویں صفت اللہ سبحانہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ ہاں، اگر قتل بالحق ہے، شریعت کے اصول کے مطابق ہے، مثلاً اگر کسی کو قصاص میں قتل کیا جائے یا کسی زانی کو
رجم کرنا پڑے تو اس کی وجہ سے قتل کر دیتے۔ 9ویں سے اللہ سبحانہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن یفعل ذَلِکَ یلقا اثاما، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو وہ بڑی سزا سے ملاقات کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کے برابر تجویز کرے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں۔ اہل عرب تنگ دستی کی ڈر سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ سائل نے سوال کیا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ زنا تو ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے سے اور زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ نے آیت کریمہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق آخر تک نازل فرمائی۔